نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب بیع الورق بالذهب نصیعۃ، چاندی کو سونے کے بدل ادھار بیچنا جو ہے وہ کیا ہے؟ حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبہ قال اخبرني حبیب بن ابی ثابت قال سمعت ابا المنہال قال سألت البراء بن عازب وزید بن ارقم رضی اللہ عنہم عن الصرف فكل واحد منهما يقول. تو یہاں ابو المنہال کہتے ہیں کہ میں نے براء بن عازب اور زید بن ارقم صحابیوں سے صرف کے بارے میں پوچھا، یعنی نقدی کے یا کرنسی کے بیپار کے بارے میں. تو کیا ہوا؟ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا يَقُولُ، ان میں سے ہر ایک کہنے لگا هَذَا خَيْرٌ مِّنِّي، کہ یہ مجھ سے بہتر ہے. یعنی دو لوگ تھے بتانے والے، ایک تھا پوچھنے والا. ایک نے سوال کیا تو دونوں آپس میں کہنے لگے یہ جواب دے گا، یہ مجھ سے اچھا. وہ کہنے یہ اچھا ہے، یہ جواب دے گا. یعنی آپ سوچیں اس سے کہ ان کے دلوں میں باہم ایک دوسرے کی کتنی عزت اور احترام اور محبت تھی. اور اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کہیں اچھا ٹھہرو تم چپ کرو، میں بتاتا ہوں. انا خیر منہ، یہ شیطانی رویہ کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں زیادہ اچھا بتا سکتا ہوں. ہر شخص آگے بڑھ بڑھ کے بولتا ہے. لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہنے لگے میں نے جب پوچھا تو دو لوگ تھے باہم ایک دوسرے کو بتانے والے، کہا کہ یہ مجھ سے زیادہ اچھے ہیں. فکلاہما یقول، اور آخر فیصلہ کیا ہوا کہ دونوں نے ایک ہی بات کی. اور وہ کیا تھی؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الذهب بالورق دینا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو چاندی کے بدلے ادھار بیچنے سے منع فرمایا، کیونکہ اس میں ویلیو فرق ہو جائے گی. باب بیع الذهب بالورق یدن بیدن، اگر یدن بیدن ہو، ہاتھوں ہاتھ ہو، آمنے سامنے ہو، برابر کی ہو تو پھر ٹھیک ہے. حدثنا عمران بن میسرہ حدثنا عباد بن العوام اخبرنا یحیی بن ابی اسحاق حدثنا عبد الرحمن بن ابی بکر عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الفضة بالفضة، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے بدلے چاندی کو، والذهب بالذهب، سونے کے بدلے سونے کو بیچنے سے منع فرمایا، الا سواء بسواء، مگر برابر برابر، یعنی ویلیو ایک ہو. وامرنا ان نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم خرید سکتے ہیں سونے کو چاندی کے بدلے جیسے ہم چاہیں اگر ویلیو برابر ہو. والفضة بالذهب كيف شئنا، اور چاندی سونے کے بدلے جیسے ہم چاہیں، یعنی سونے کو چاندی کے بدلے اور چاندی کو سونے کے بدلے جیسے چاہیں اگر وہ ویلیو ایک ہے. باب بیع المزابنہ، اور مزابنہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. کیا کرنا ہوتا ہے مزابنہ؟ باغ کا پھل درختوں کے اوپر ہی اندازہ کر کے بیچنا. وہی بیع التمر بالتمر، اور مزابنہ کیا ہے کہ کھجور کے بدلے کھجور، و بیع الزبیب بالکرم، اور انگور منقے کے بدلے، و بیع الارایا، اور بیع ارایا. اریا پیچھے گزر چکا ہے. قال انس نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المزابنۃ والمحاقلۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع کیا ہے کیونکہ ویلیو فرق ہے نا منقے اور انگور کی، اور محاقلہ سے بھی منع کیا ہے. محاقلہ ہے حقل سے، حقل کہتے ہیں کھیت کو، یعنی کھیت کے اندر جو گیہوں ہوتا ہے ابھی وہ اپنی بالیوں کے اندر ہی ہے، تو اس کا اندازہ کر کے اترے ہوئے گیہوں کے بدلے بیچنا یہ منع ہے. یعنی ایک گیہوں سٹوں کے اندر ہے، ابھی کھیت کے اندر کٹا ہی نہیں، اور ایک کہاں ہے؟ گھر میں رکھا ہوا ہے. ان کو ایکسچینج کرنے سے منع کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کٹائی کے وقت تک بارش ایسی پڑے، اولے ہوں، کچھ ہو، وہ برباد ہو جائے، اس کی ویلیو اور کم ہو جائے. یا اسی طرح یہ ہے کہ جب تک وہ سامنے نہیں آتا کیا پتا چلتا ہے کہ دانہ جو ہے وہ صحت مند ہے اس کا، یا سوکھا سڑا ہے، یا کتنا اچھا ہے اور کتنا خراب ہے. تو اس میں بھی چونکہ دھوکے کا امکان ہے، ایک کو دوسرے سے نقصان پہنچنے کا احتمال ہے، اس لیے اس سے بھی روک دیا گیا. حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی سالم بن عبد اللہ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تبیع الثمر حتى يبدو صلاحہ. اب اس سے ہی ملحق کی حدیث ہے کہ مت بیچو کس کو؟ پھل کو. کب تک؟ حتی، یہاں تک کہ یبدو ظاہر ہو جائے، صلاحہ، اس کی صلاح یعنی اس کی حقیقت، اس کا پکا ہونا. یعنی جب تک ایک پھل کی شکل نہ نکل آئے، یا وہ پک نہ جائے، یا وہ عمدہ حالت میں نظر نہ آئے، اس وقت تک مت بیچو. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک پھل کی شکل نظر نہیں آتی، اس کی بعض اوقات جو نوعیت ہے یا اس کی جو ویلیو ہے وہ نہیں پتہ چلتی کہ وہ کس قسم کا، کس کیٹیگری کا پھل ہے. پھر اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے مثلاً آج کل جیسے پھول لگے ہوئے ہیں درختوں کے اوپر پھل آنے کے لیے، اور بعض درخت بھرے ہوئے ہیں پھولوں سے. اب کوئی شخص اس درخت کو بیچ ڈالے اور کہے کہ دیکھو کتنا پھولوں سے بھرا ہوا ہے، اس پہ بڑا پھل آنے والا ہے، لہٰذا میں اتنے لاکھ میں بیچتا ہوں تمہیں. اس سے منع کیا گیا. کیوں؟
ہو سکتا ہے آندھی آئے سارے ہی پھول جھڑ جائیں اور پھل کچھ بھی نہ آئے، یا چھوٹا چھوٹا ابھی پھل آیا، کچا ہے، ابھی بڑھا نہیں، تو بھی نہ بیچے. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے اس کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے، یا بارشیں زیادہ ہو جائیں، یا دھوپ زیادہ ہو جائے، کہ جس کے نتیجے میں پھل جس قیمت پہ بیچا گیا اس قیمت کا نکلے نہ. تو یہ چیز بھی نقصان دہ ہے ایک شخص کے لیے، اس سے منع کیا گیا. اس میں یہ نہیں کہ اگر دوسرا فریق راضی ہے تو کہے کہ جی وہ دونوں راضی تو ہمیں کیا، نہیں، ایسی رضامندی بھی درست نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں عموماً جو لوگوں کے درمیان قطع تعلقی رشتوں کا بگاڑ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ تجارتی معاملات کے فیئر نہ ہونے کی وجہ سے. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں اچھا لے جائے، خیر ہے آپ استعمال تو کر کے دیکھیں، قیمت بعد میں دے دیں گے. اب وہ استعمال کرتے ہیں، وہ چیز ٹھیک نہیں نکلتی، واپس لاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں جی یہ تو آپ نے استعمال کر لی، میں تو واپس نہیں لے رہا. اب وہ لینا نہیں چاہتا، وہ پیسے نہیں دینا چاہتا، تو اس سے کیا ہوتا ہے آپس میں بعض اوقات جھگڑے اور قتل و غارت تک نوبت آ جاتی. اب یہ جو اتنا کرم کر رہا تھا لے جائیں قیمت بعد میں، یہ بھی دراصل اپنے سر سے اتار کے اس کے اوپر مرنا چاہتا تھا. نیت اس کی بھی خراب تھی. یہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ اس سے محبت سے کہہ رہا تھا کہ جاؤ تم جو چاہو اس مال سے کرو، کیونکہ اگر وہ ہوتی تو پھر یہ مسئلہ تو پیش ہی نہ آتا. ولا تبیعوا الثمر بالتمر، اور نہ تم بیچو پھل کو کھجور کے بدلے، یعنی درخت کی کھجور جو ہے وہ خشک کھجور کے بدلے مراد ہے. ثمر کہتے ہیں وہ جو درخت پر ہو، اور تمر جو اتر کے خشک ہو چکا ہو. قال سالم واخبرني عبد الله عن زید بن ثابت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص بعد ذلك في بيع الارایا، یعنی یہ مزابنہ منع کرنے کے بعد آپ نے ارایا کی اجازت دے دی. اور وہ کیوں دی تھی یاد ہے آپ کو؟ ڈسٹربنس کی وجہ سے. فی بیع الارایا بالرطب او بالتمر ولم يرخص فی غیری، اور اس کے علاوہ کسی اور شکل میں اجازت نہیں دی. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن المزابنة والمزابنة بیع الثمر بالتمر کیلا، اور مزابنہ سے روکا ہے، اور مزابنہ یہ ہے کہ درخت کی کھجور سوکھی کھجور کے بدلے ماپ کر بیچے. وبیع الکرم بالزبیب کیلا، اسی طرح بیل کے انگور منقع کے بدلے ناپ کر خریدے. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن داود بن الحسين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر على رؤوس النخل. یہاں مزابنہ کی پھر تعریف کر دی گئی کہ مزابنہ کیا ہے، کہ کھجور جو ابھی درخت پر لگی ہوئی ہو اتری ہوئی سوکھی کھجور کے بدلے خریدے. حدثنا مسدد حدثنا ابو معاویہ عن الشیبانی عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المحاقلة والمزابنة. محاقلہ کے پیچھے پڑ چکے ہیں، کس سے ہے یہ لفظ؟ حقل سے. اور حقل کس کو کہتے ہیں؟ کھیتی. کس چیز کا کھیت؟ خصوصی طور پہ اناج، گیہوں کا. حدثنا عبداللہ بن مسلمہ حدثنا مالک عن نافع عن ابن عمر عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارخص لصاحب العریۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی عریہ کے مالک کو ان یبیعها بخرصها، کہ وہ بیچ دے اس کو اس کے اندازے کے ساتھ. عریہ وہی ہے کہ درخت گھر میں لگا ہوا ہے اس کا اندازہ کر کے بیچ دے. باب بیع الثمر علی رؤوس النخل بالذهب والفضة، بیچنا پھل کا یعنی درخت کی کھجور کا علی رؤوس النخل، جو ابھی کھجور کے درخت کے اوپر ہی ہو. رؤوس کہتے ہیں نا سر کو، تو نخل کہتے ہیں کھجور، کھجور کے درخت کے سر پہ یعنی پودے پر ہی لگی ہوئی. کس کے ساتھ؟ بالذهب یا بالفضة، سونے یا چاندی کے بدلے. یعنی کرنسی تو نہیں ہوتی تھی تو کس سے؟ سونے چاندی کے عوض اگر اسے بیچ ڈالے تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ حدثنا یحیی بن سلیمان حدثنا ابن وهب اخبرنا ابن جريج عن عطاء ابي الزبير عن جابر رضی اللہ عنہ قال نهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل بیچنے سے منع کیا، یعنی کھجور کا، یہاں تک کہ وہ پختہ نہ ہونے لگے، یعنی پکنے نہ لگ جائے. ولا يباع شيء منه، اور نہ بیچی جائے اس میں سے کوئی چیز، الا بالدینار والدرہم، مگر درہم و دینار کے ساتھ، الا الارایا، سوائے ارایا کے. یعنی ذہب اور فضہ کے عوض اگر ویلیو برابر ہو تو اس خرید و فروخت کی اجازت ہے. یہ مراد کیا ہے کہ ہم کرنسی کے ساتھ کیش دے کر وہ کھجور خرید سکتے ہیں. حدثنا عبداللہ بن عبد الوہاب قال سمعت مالکا، عبداللہ بن عبد الوہاب کہتے ہیں کہ میں نے مالک سے سنا. وسألہ عبید اللہ بن ربیع، اور ان سے عبید اللہ بن ربیع نے پوچھا تھا، احدثک داؤد عن ابی سفیان عن ابی ہریرہ، کیا حدیث بیان کی تھی تم سے داؤد نے ابو سفیان سے، ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص فی بیع الارایا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع ارایا میں رخصت دی ہے، فی 5 اوسق، 5 اوسق میں، دون 5 اوسق، یا 5 اوسق سے کم میں. قال نعم، کہا ہاں،
یعنی بیع ارایا کی جو رخصت دی گئی مزابنہ کے علاوہ وہ اس لیے تھی کہ اس کی مقدار بھی کم ہے. یہ نہیں کہ اگر کسی کے پاس 100 درخت ہیں اور ان سب کو وہ بیع ارایا کے تحت بیچنا شروع کر دے تو یہ بھی ایک ہیلا ہو جائے گا. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان قال قال یحیی بن سعید سمعت بشیرا قال سمعت سهل بن ابي حسمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في الأرية ان تباع بخرسها يأكلها اهلها رطبا. وقال سفيان مرة اخرى الا انه رخص في الأرية يبيعها اهلها بخرسها يأكلونها رطبا. رطب کہتے ہیں تر کھجور کو. یہ بات چونکہ حدیث پیچھے ہو چکی اس لیے دوبارہ اس کا ترجمہ نہیں. قال هو سواء قال سفیان فقلت ليحيى وانا غلام. سفیان کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ سے کہا اور میں بچہ سا تھا. ان اہل مکہ یقولون کہ اہل مکہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص لهم في بيع الارایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیع ارایا میں رخصت دی ہے. فقال وما يدري اہل مکہ. تو کہتے ہیں کہ اہل مکہ کو کہاں سے معلوم ہوا. قلت انهم يروونه عن جابر. تو انہوں نے کہا کہ وہ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں. فسکت تو خاموش ہو گئے. قال سفیان انما اردت ان جابرا من اہل المدینہ. سفیان کہتے ہیں کہ میرا مطلب یہ تھا کہ جابر اہل مدینہ میں سے ہیں. قیل لسفیان. سفیان کہتے ہیں الیس فیہ نہی عن بیع التمر. کیا اس میں منع نہیں کیا گیا کسی پھل کو بیچنے سے حتی یبدو صلاحہ یہاں تک کہ اس کی صلاح یعنی اس کا پکنا جو ہے وہ واضح نہ ہو جائے. قال لا. کہنے لگے کہ نہیں. باب تفسیر الارایات. ارایا کی تفسیر. وقال مالک الاریۃ. اریہ کیا ہے؟ ان یؤری الرجل الرجل النخلۃ کہ اللہ کے نام پر دے کوئی شخص کسی شخص کو کوئی درخت. ثم یتعذى بدخولہ علیہ پھر اسے اذیت ہونے لگے اس کے بار بار داخل ہونے پر. فرخص لہ تو اسے رخصت دی گئی. ان یشتریھا منہ بتمر کہ وہ اس درخت کو تمر کے عوض خرید لے. اس سے کس طرح خرید رہا ہے؟ کیونکہ اس کو جب اللہ کے نام پہ دے دیا تو اب مالک کون ہو گیا اس کے پھل کا؟ وہ شخص. اب وہ بار بار آتا ہے اور یہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو اسے اجازت دی گئی کہ وہ اس لگی ہوئی کھجور کے عوض خشک کھجوریں اسے دے کے فارغ کر دے. تو ایسا کرنے کی اجازت ہے. وقال ابن ادریس الاریۃ لا تکون الا بالکیل. اریہ جائز نہیں ہوتی مگر ماپ کے ساتھ. من التمر کھجور کے. یدن بیدن یعنی نقد و نقد. ولا تکون بالجزاف اور اندازے کے ساتھ نہ ہوگی. ومما یقویہ قول سہل بن ابی حسمہ بالاوسق اور اس کو قوت دیتا ہے یا تائید ہوتی ہے اس کے ابو حسمہ کے قول سے. بالاوسق اوسق کے ساتھ. الموثقتی یعنی ماپ کر. یعنی وہ جو ایکسچینج ہوگا کھجوروں کا اور وہ درخت کا تو وہ بھی اندازہ اور ناپ کے ساتھ ہوگا صرف اندازہ نہیں ہوگا. وقال ابن اسحاق فی حدیثہ النافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما کانت الارایا ان یؤری الرجل الرجل فی مالہ النخلۃ والنخلتین کہ ارایا یہ تھا کہ آریتن دے دے ایک شخص اللہ کے نام پر کسی کو. آریتن کا مطلب یہاں کیا ہے؟ یعنی ایک طرح سے درخت بیچے تو نہ یا درخت تو نہ اس کو دے دے بلکہ اس کا جو پھل ہے وہ وقتی طور پر دوسرے کے نام کر دے. فی مالہ النخلۃ والنخلتین وہ ایک درخت یا دو درخت ہو سکتے ہیں یعنی پورا باغ نہیں ہو سکتا. وقال یزید عن سفیان بن حسین الارایا نخل کہ ارایا کیا تھی؟ کھجوروں کے درخت تھے. کانت توہب للمساکین وہ مسکینوں کو ہبہ کر دیے جاتے تھے. فلا یستطیعون ان ینتظروا بها تو وہ ان کا انتظار نہیں کر سکتے تھے. فرخص لهم ان یبیعوها بما شاءوا تو انہیں اجازت دی گئی کہ وہ ان کو بیچ ڈالے. من التمر کھجور کے عوض. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ گھر والا تو تنگ نہیں ہو رہا کہ باغ میں لگے ہوئے مسکین کبھی بھی آ کے اسے لے سکتا لیکن مسکین بے صبرا ہو جاتا تھا کہ اسے ابھی ضرورت ہے جبکہ کھجور 6 مہینے بعد آنے والی ہے. تو اب اس صورت میں کیا ہے کہ وہ کسی کو بیچ ڈالے اپنی وقتی ضرورت پوری کرنے کے لیے خشک کھجوروں کے عوض یا کسی اور چیز کے عوض. اس کو بھی اجازت دی گئی. یعنی دونوں طرف سے اریہ میں اجازت ہے ہبہ کرنے والے کو بھی اور جس کو ہبہ کی گئی اس کو بھی کہ وہ اسے بیچ لے. حدثنا محمد اخبرنا عبداللہ اخبرنا موسى بن عقبہ النافع عن ابن عمر عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص فی الارایا ان تباع بخرسها کیلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارایا کی اجازت دی اندازہ کر کے اس کے ماپ سے دینے کو. قال موسى بن عقبہ والارایا نخلات معلومات کہ ارایا کیا ہے؟ کھجور کے درخت ہیں جو معین ہیں. تأتیھا فتشتریھا کہ تم اس کے پاس آؤ اور ان کو خرید لو. باب بیع الثمار قبل ان یبدو صلاحها کسی پھل کا بیچنا اس سے پہلے کہ اس کی پختگی ظاہر ہو. یعنی پھل پکا نہیں اور کچا ہی ہے تو اسے بیچ ڈالنا اس کا کیا حکم ہے؟ وقال اللیث عن ابی الزناد کان عروۃ بن زبیر عروہ بن زبیر یحدث عن سہل بن ابی حسمۃ الانصاری من بنی حارثۃ انہ حدثہ عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال زید بن ثابت کہتے ہیں کہ کان الناس فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یتبایعون الثمار خرید و فروخت کرتے تھے. کس کی؟ پھلوں کی.
یعنی کون سے پھل؟ جو درختوں پہ، ثمار ثمر. فاذا جز الناس، اور پھر جب کاٹتے لوگ، وحضر تقاضیہم، اور حاضر ہوتے ان کے خریدنے والے، قال المبتاع، تو خریدار کہتے، انہ اصاب الثمر الدمان، یعنی کہ پہنچا اس پھل کو دمان، یعنی ایک بیماری کا نام ہے، اصابہ مرض، اس کے اوپر یعنی ایک طرح سے خراب ہو گیا ہے. اصابہ قشام، بیکار ہو گیا، خرابی ہو گئی. آہات، آفات، یحتجون بہا، جن کے اوپر وہ حجتیں کرتے، جھگڑے کرتے تھے. یعنی جب وہ پھل آ جاتا تو لوگ اس پر کہتے کہ جی اس کا تو رنگ کالا ہو گیا، اور اس کو تو پرندوں نے کھا لیا، اور یہ خراب ہو گیا، اور کیڑا لگ گیا، اور طرح طرح کی باتیں بناتے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما کثرت عنده الخصوم فی ذلک، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس قسم کے جھگڑے کثرت سے ہونے لگے تو کیا ہوا؟ فَإِمَّا لَا فَلَا تَتَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُ الثَّمَرِ، تو آپ نے اس بات سے روک دیا اور کہا کہ اس وقت تک مت بیچو پھل کو جب تک کہ اس کی صلاح یعنی اس کی بھلائی واضح نہ ہو جائے کہ واقعی وہ ٹھیک ہے. مثلا ایک شخص نے کچا پھل خرید لیا، اب کیا ہوتا تھا کہ جب تک پکتا اس میں کئی کو کیڑا لگ جاتا، اس کا رنگ بدل جاتا، تو پھر وہ بیچنے والے کے پیچھے پڑ جاتا، نہیں میں نہیں اب لینا چاہتا، یہ تو میں نے اتنی قیمت دی تھی اور یہ خراب ہو گیا. تو آپ نے پھر منع کر دیا کہ جب تک اب پکے نہ پھل، اپنی اصلی حالت میں نہ آ جائے وہ سودا، مت بیچو اس کو. کل مشورۃ یشیر بہا لکثرت خصومتہم، اور یہ مشورے کے طور پر آپ نے ایسا کیا ان کے جھگڑوں کی کثرت کی وجہ سے. واخبرنی خارجۃ بن زید بن ثابت ان زید بن ثابت لم یکن یبیع ثمار ارضہ، کہ زید بن ثابت اپنی زمین کا پھل نہیں بیچتے تھے، حتی تطلع الثریہ، یہاں تک کہ طلوع ہو جاتا ثریہ ستارہ. یہ ثریہ ستارہ جو ہے یہ شروع گرمی میں صبح کے وقت نکلتا ہے، تو یہ موسم تھا کس چیز کا؟ پھلوں کے پکنے کا، اس لیے اسے اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی. فَيَتَبَيَّنَ الْأَصْفَرُ مِنَ الْأَحْمَرِ، تو اس وقت ظاہر ہو جاتا زرد سرخ سے، یعنی پکا ہوا پھل نظر آنے لگتا. قال ابو عبداللہ رواہ علی بن بحر حدثنا حکام حدثنا انبسا عن زکریا عن ابی الزناد عن عروہ عن سہل عن زید حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الثمار حتی یبدو صلاحها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل بیچنے سے یا میوہ بیچنے سے منع کیا یہاں تک کہ اس کی پختگی واضح نہ ہو جائے. نہا البائع والمبتاع، بیچنے والے کو بھی روکا اور خریدنے والے کو بھی، یعنی دونوں کے اوپر پابندی لگائی. حدثنا ابن مقاتل اخبرنا عبداللہ اخبرنا حمید الطویل عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا ان تباع ثمرۃ النخل حتی تزہو، کہ بیچا جائے پھل درخت پر یہاں تک کہ وہ یعنی پک نہ جائے، چمک نہ اٹھے. زہ ہوتا نا کسی چیز کی وہ جو خاص خصوصی خوبصورتی ہوتی ہے، پھل کی چمکدار رنگ. قال ابو عبداللہ یعنی حتی تحمر، یہاں تک کہ وہ سرخ نہ ہو. جو سرخ ہونا پھل کا کیا ہوتا ہے عموماً؟ پکنے کی علامت. حدثنا مسدد حدثنا یحیی بن سعید عن سلیم بن حبان حدثنا سعید بن مینا قال سمعت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان تباع الثمرۃ حتی تشقح، یعنی آپ نے پھل بیچنے سے منع کیا یہاں تک کہ وہ پک نہ جائے. تشقح، فقیل ما تشقح، کہا گیا تشقح کا کیا معنی ہے؟ قال تحمار و تصفار، اس کا سرخ ہونا اور اس کا زرد ہونا. ویؤکل منہا، اور اس میں سے کھا لیا جائے، یعنی کھانے کے جب قابل ہو جائے تو پھر اس کو بیچا جائے. باب بیع النخل قبل ان یبدو صلاحها، بیچنا کھجور کا اس سے پہلے کہ اس کی پختگی نمایاں ہو. حدثني علي بن الهيثم حدثنا معلى حدثنا هشيم اخبرنا حميد حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الثمرة، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل بیچنے سے منع فرمایا حتى يبدو صلاحها وان النخل حتى يزهو. قيل وما يزهو، يزهو کیا ہوتا ہے؟ قال يحمر او يصفر، سرخ یا زرد ہو جانا، پک جانا. باب اذا باع الثمار قبل ان يبدو صلاحها، اگر کوئی بیچ ڈالے میوہ اس سے پہلے کہ اس کی صلاح ظاہر ہو، ثم اصابته آہۃ، پھر اس کو کوئی آفت آ پہنچے، یعنی کسی نے کچا ہی پھل بیچ دیا اور پھل کو کیڑا لگ گیا مثلا، فهو من البائع، تو کس کا نقصان شمار ہوگا؟ بیچنے والے کا، پھر ذمہ داری بیچنے والے پہ آئے گی. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن حمید عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الثمار حتى تزهي، فقیل له ما تزهي؟ قال حتى تحمر. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان منع اللہ الثمرۃ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ پھل ہی نہ نکالے، بما یأخذ احدکم مال اخیہ، تو وہ اپنے بھائی کا مال کس چیز پر لے گا؟
یعنی اب پیچھے آیا تھا نا نقصان کس کا ہوگا؟ بیچنے والے کا. اب یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ کیوں بیچنے والے کو کیوں نقصان ہو؟ فرمایا کہ جب پھل آیا ہی نہیں تو وہ پیسے کس چیز کے لے رہا ہے. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال لو ان رجلا ابتاع ثمرا، کہ اگر ایک شخص نے پھل خریدا قبل ان يبدو صلاحه، اس سے پہلے کہ اس کی صلاح ظاہر ہو، ثم اصابته آہۃ، پھر اسے کوئی مصیبت آ پہنچے، کان ما اصابه على ربه، تو اس کی ذمہ داری کس کو ہوگی؟ اس باغ کے مالک پر ہوگی. اخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبيعوا الثمر بالتمر، کہ مت بیچو پھل جب تک کہ اس کا پکنا ظاہر نہ ہو، اور مت بیچو درخت کی کھجور کو سوکھی کھجور کے بدلے. باب شراء الطعام الى اجل، ادھار اناج خریدنا. اجل ہوتا ہے ایک وقت مقرر تک. حدثنا عمر بن حفص بن غیاث حدثنا ابی حدثنا الاعمش قال ذکرنا عند ابراہیم الرہن فی السلف، وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم نخی کے پاس ایک ذکر کیا گیا کس کا؟ رہن کا، گروی کا. فی السلف یعنی کسی سودے میں. فقال لا بأس به، کہا کوئی حرج نہیں، یعنی گروی رکھ کے چیز لی جا سکتی ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ رکھ کر اناج لیا تھا یہودی سے. ثم حدثنا عن الاسود عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشترى طعاما من یہودی الى اجل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی جس کا نام ابو شحم تھا اس سے غلہ خریدا. کس طرح؟ الى اجل، ایک وعدے پر یا ایک وقت کے مقرر تک. فرہنہ درعہ، اور اس کے پاس اپنی زرہ گروی رکھ دی. یعنی اس میں چونکہ بات کیا تھی؟ اتنی تھی کہ جب تمہارا قرض واپس کیا جائے گا تو ہماری چیز واپس کر دینا. اس میں کوئی سود یا کوئی بھی کسی کا نقصان نہیں ہے، وہ صرف ایک گارنٹی کے طور پر چیز کو رکھ لیتا ہے. باب اذا اراد بیع تمر بتمر خیر منہ، اگر کوئی شخص خراب کھجور کے بدل اچھی کھجور لینا چاہے، یعنی کھجور کے بدلے میں اور نقد و نقد کر رہا ہے لیکن ایک اچھی اور ایک خراب ہے، تو پھر. حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ایک شخص کو خیبر پر، یعنی خیبر کا تحصیلدار مقرر کیا. خیبر وہ یہودیوں کی زمین تھی نا جو مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی تھی، پھر اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر حصہ تھا. فجاءه بتمر جنیب، تو لایا آپ کے پاس بڑی عمدہ قسم کی کھجور. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا اکل تمر خیبر ہاکذا، کیا خیبر کی ساری کھجوریں اسی طرح کی ہیں؟ قال اللہ، کہنے لگا نہیں. واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعین والصاعین بالثلاثہ، کہ ہم یہ کس طرح لیتے ہیں؟ اچھی کھجور ایک صاع کے بدلے 2 صاع خراب دیتے ہیں، اور 2 صاع اچھی لینے کے لیے 3 صاع جو ہے اس سے کم تر دیتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تفعل، آپ نے فرمایا ایسا مت کرو. بع الجمع بالدراہم ثم ابتع بالدراہم جنیبا، کھجور کو پہلے روپے کے بدلے بیچ، پھر روپے کے بدلے عمدہ کھجور لو. یعنی مراد اس سے کیا تھی کہ یوں مال کا مال سے ایسا تبادلہ نہ کرو، پہلے کیا کرو اپنی ردی بیچ لو کہیں، جو پیسے آئیں گے اس کا عوض آئے گا، اس عوض سے پھر عمدہ خرید لو. یہ آمنے سامنے اس طرح کا معاملہ کرنے سے کیوں روکا گیا؟ اس لیے کہ اس میں بھی سود کا دروازہ کھلتا ہے. باب من باع نخلا قد ابرت، جو بیچے کھجور جو کہ پیوند لگی ہوئی ہو. او اردن مزروعتن، یا وہ زمین جس میں کھیتی لگائی گئی ہو، زراعت کی ہوئی، مزروعہ. او باجارتن، یا کرائے پر دینا جیسے ٹھیکے پہ دیا جاتا ہے. قال ابو عبداللہ وقال علی ابراہیم اخبرنا ہشام اخبرنا ابن جریج قال سمعت ابن ابی ملیکہ یخبر عن نافع مولا ابن عمر ایما نخل بیعت، کوئی بھی جو کھجور بیچی گئی، قد ابرت جو کہ پیوند کی گئی، لم یذکر الثمر، نہ ذکر کیا گیا یعنی پھل کا، فالثمر للذی ابرہا، تو پھل کس کا ہوگا؟ اس کا ہوگا جس نے اسے پیوند کیا ہوگا. وکذالک العبد والحرث، اور اسی طرح غلام اور کھیتی. سما لہ نافع ہؤلاء الثلاثہ، نافع نے ابن جریج سے ان تینوں کا ذکر کیا. مثلا آپ ایک زمین خریدتے ہیں، جو زمین آپ نے خریدی اس پر فصل پہلے سے لگی ہوئی تھی، اب وہ کس کے حصے میں آئی؟ جس نے وہ لگائی، یعنی اس کا حق ہے کہ وہ اسے لے لے. یعنی مثلا درخت بیچ رہا ہے اور درخت پر پھل آنے والا ہے، تو جو بیچنے والا ہے وہی اس پھل کا کیا ہوگا؟ مالک ہوگا. یعنی وہ اس کو الگ طور پر پھل کی الگ قیمت لگا سکتا ہے. مثلا اگر خالی درخت ہے تو 1000 روپے کا، لیکن اگر پھلدار ہے تو پھل کی الگ قیمت ساتھ لگا کے 1500 کا دیا جا سکتا. یہ مراد.
حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من باع نخلا قد امرت، جس نے بیچا کوئی درخت یعنی کھجور کا درخت جسے پیوند کیا گیا ہو، فثمرها للبائع، تو اس کا پھل کس کے لیے ہے؟ بیچنے والے کے لیے، الا ان یشترط المبتاع، مگر اس صورت میں کہ شرط لگائے خریدنے والا، یعنی اگر خریدنے والا جو ہے وہ کہے کہ میں 1500 میں جب ہی لوں گا جب یہ تم پھل بھی ساتھ دو گے، تو اس صورت میں وہ لے سکتا ہے. لیکن اگر وہ کہے نہیں میں تو 1000 کا ہی لینا ہے، تو پھر مالک کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر پھل میں اپنا خود لے لیتا ہوں، الگ سے بیچ دیتا ہوں. باب بیع الزرع بالطعام کیلا، کھیتی کا اناج جو ابھی درختوں پر ہو ماپ کے روح سے غلہ کے عوض بیچنا. یعنی طعام کون سا اناج ہے جو آ چکا، اور زرع کون سا ہے جو ابھی اگا ہوا ہے، اور اس کا اندازہ کر کے اس کو ناپ کے دینا یہ کیسا ہے. حدثنا قتیبہ حدثنا اللیث عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المزابنہ، اس سے روکا گیا ہے، ان یبیع ثمر حائطہ ان کان نخلا بتمر کیلا، کہ کوئی بیچ دے اپنے باغ کا پھل اگر وہ کھجوروں کا ہے تمر کے بدلے ماپ کر، یعنی ناپ کے عوض نہیں بیچے گا. کس کے عوض بیچ سکتا ہے؟ ویلیو کے. وَإِن كَانَ كَرْمًا، اور اگر وہ انگور ہو یعنی لگا ہوا، أَن يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ، تو وہ اسے بیچے کس کے عوض؟ منقے کے، کیلن ماپ کر. وَإِن كَانَ زَرْعًا، اور اگر وہ کھیتی ہو، أَن يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، کہ وہ اس کو بیچے کس کے ساتھ؟ اناج کے ساتھ ماپ کر. یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اگر ایک شخص چاول خرید رہا ہے 1 گلاس، ناپ کے 1 گلاس چاول خرید رہا ہے کچے پکے ہوئے کے عوض، تو دونوں میں فرق ہے نا. کیا فرق؟ کچا جو ہے وہ زیادہ آتے ہیں اور پکے ہوئے جو ہیں کم آتے ہیں. اسی طرح ایک شخص کھجور بیچ رہا ہے اتری ہوئی، پکی ہوئی، سوکھی، کس کے عوض؟ وہ جو درخت پر ہے. تو دونوں کی ویلیو میں فرق ہے، اس لیے ماپ کے ساتھ بیچا نہیں جا سکتا، تبادلہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ کس کے ساتھ ہوگا؟ ویلیو کے ساتھ. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ لو وہ بھی تو کھجور ہے اور یہ بھی کھجور، کیا ہوا چلو اس کو ادلا بدلا کرتے ہیں، تم یہ لے لو میں وہ لے لیتا ہوں. نہیں، اس طرح نہیں کیا جائے گا، یہ ناحق سودا ہوگا. وَنَهَا عَنْ ذَلِكَ كُلِّ، آپ نے ان سب سے روکا ہے. آپ دیکھیں کہ اسلام اسی لیے کہتے ہیں نا دین کامل ہے، کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں رہنمائی عطا کی گئی، اور اسی لیے اس کو اسلام کہا جاتا ہے، پیس. کہ یہ سلامتی اسی وقت آتی ہے جب ہر حقدار کو اس کا حق مل جائے اور کسی کے ساتھ بھی دھوکہ نہ ہو. باب بیع النخل باصلہ، بیچنا کھجور کو یعنی درخت کو اس کی جڑ سمیت. حدثنا قتیبہ ابن سعید حدثنا اللیث عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما امرئ ابر نخلا، کوئی بھی شخص جس نے پیوند کاری کی کسی کھجور کے درخت میں، ثم باع اصلها، پھر بیچ ڈالا اس کو جڑ کو یعنی اصل سمیت، فللذی ابر، تو جس نے پیوند کاری کی تھی، ثمر النخل، اس درخت کا پھل ہوگا، الا ان یشترطہ المبتاع، مگر یہ کہ خریدار اس کے اوپر کوئی شرط مقرر کر دے کہ میں جب خریدوں گا جب یہ بھی تم ساتھ مجھے بیچو گے، میں خالی درخت نہیں خریدتا، یہ تمہیں ساتھ بیچنا ہوگا، پھر تو ٹھیک ہے. ادروائز اگر وہ درخت خرید رہا ہے تو پھل کس کا حق ہے؟ جس نے اس کو لگایا، پیوند کاری کی.